ویڈیو کو لائک کریں، بشیر احمد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299۔ میرے امتیوں میں سے سب سے کم تر امتی پر فضیلت ہے، ایسے ان دونوں میں سے عالم کو فضیلت جو ہے واحد پر۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ عالم کی فضیلت سرکار نے کتنی بیان فرمائی، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے عالم کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا پیارا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی جو اس انداز میں خرچ کرتا ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کہ دایاں آپ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے عرش عظیم کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ دونوں دولتیں اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی پیاری ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر دین کے اندر کسی پر حسد جائز ہوتا، یہ ہے حدیث کا اصلی مفہوم، دین کے اندر اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں کے بارے میں حسد کے لیے حکم دیا جاتا کہ اے اللہ جیسے تو نے فلاں کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس سے چھین کر مجھے دے دے، اور جیسے تو نے فلاں سخی کو دولت سے مالا مال کی یا اللہ اس کی بجائے مجھے دے دے۔ لیکن دین کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں حسد کا معنی حسد نہیں ہے، حسد عربی کے اندر جو ہے وہ غبطہ کے معنی میں بھی آتا ہے جس کا معنی ہے رشک کرنا۔ تو اب ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے حضور محدث اعظم شیخ الحدیث مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اے اللہ ایسے ہی ہمیں بھی علم کی دولت عطا فرما۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس نہ رہے، ان کے پاس بھی رہے، یا اللہ ان جیسا علم ہمیں بھی عطا فرما۔ تو یہ اب غبطہ ہے، رشک کرنا دین کے اندر جائے۔ تو دو آدمیوں پر رشک کرنا یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر ضروری ہے۔ عالم کو دیکھو دعا کیا کرو اے اللہ مجھے بھی ایسا عالم بنا دے، سخی کو دیکھو تو عرض کیا کرو اے اللہ مجھے بھی ایسا مالدار بنا دے تاکہ میں مال اپنے ہاتھوں سے تیرے دیے ہوئے مال کو تیری راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد کسی کی بیماری سے محفوظ رکھے اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیاء سعادت کے اندر نقل فرماتے ہیں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا اور دیگر کئی اور صحابی بھی تھے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا پیارے انس وہ جو انصاری بھائی آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں۔ قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمانیات پر کہ صحابی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے جنتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا، کیا جبریل آئے تھے، جبریل نے بتایا؟ نہیں، صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ ارے اس بات کی خبر ابھی جبریل کو بھی نہیں ہوتی جس کی خبر پہلے امام الانبیاء کو ہوتی ہے کہ اللہ ورسولہ عالم، جو صحابہ اکرام کا تقیہ کلام تھا۔ کوئی بات بھی ہوتی آقا کریم جب بھی کسی صحابی سے پوچھتے اس بارے میں جانتے ہو تو صحابی یہی کہتے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے۔ سرکار نے یہاں یہ بھی نہیں فرمایا میرے صحابی تو نے اللہ کے علم کے ساتھ مجھے ملا دیا، توبہ کرو یہ تو شرک ہو گیا۔ نہیں، کوئی ایسی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ سرکار نے کسی صحابی سے فرمایا ہو کہ اللہ کا علم اور میرا علم اور، نہیں، سرکار نے بالکل منع نہیں فرمایا۔ ہمارا عقیدہ بے شک یہی ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی مناسبت یہ ہے کہ ایک قطرہ جیسے سمندر کے سامنے پیش کیا جائے تو جو قطرے اور سمندر کی مناسبت ہے سرکار کا علم اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایک جیسا نہیں ہے، لیکن اللہ جل مجدہ کا علم ذاتی اور جو اس کا ذاتی علم تھا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو عطا کر دیا۔
محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محب اور محبوب میں دوئی نہیں ہوتی کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، میں اسے چھپا کر رکھوں، اگر میں نے تجھے دکھا دیا تو یہ کوئی اور چیز ہو جائے گی. نہیں، محبت کہتی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بھی یہی عقیدہ جو نہ کیا کلام میں آپ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اندازے کلام دیکھو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بہرحال صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آنے والا جنتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی نالین شریف پکڑے ہوئے تھے اور تازہ تازہ وضو کیے ہوئے مسجد میں آ رہے تھے. ہم نے انہیں خبر نہ ہونے دی. دن گزر گیا، اگلا دن ہوا، پھر ہم محفل میں بیٹھے تھے اور میں قریب تھا. سرکار نے فرمایا انس یہ جنت میں آ رہا. دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا. تیسرے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سرکار نے پھر ایسے ہی فرمایا، وہی آ رہے تھے اور سرکار نے فرمایا انس یہ جنت میں آ رہا. اس سے معلوم ہے تو یہ ہوا کہ آپ کی محبت کی نگاہ پڑ گئی. محبت کی وجہ سے بار بار اس کا ذکر سامنے آ رہا ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے. اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا روایت میں نام آتا ہے کہ یہ اسٹو میں لگ گئے کہ کوئی بات دیکھیں کس عمل کی بنا پر یہ جنتی دنیا میں مشہور ہو گئے. میں ظاہری طور پر ہم اس کے قریب اٹھتے بیٹھتے کوئی عمل نظر نہ آیا. بالآخر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا ارے انصاری بھائی میں 3 دن تیرا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ہاں 3 دن مہمان رکھ لو. اور یہ اس دور میں بھی عام تھا کہ مہمان کوئی آ جاتا تو خوشیاں مناتے تھے. یہ نہیں کہ چہروں پر جو ہے وہ سلوٹیں پڑ گئی اور پیشانی پر جو ہے وہ سلوٹیں پڑ گئی ہیں کہ اب کیا ہوگا. اب تو 3 دن میں ماشاءاللہ بس 1500 روپیہ تو گیا، معمولی بات نہیں. خوشی کی میں الحمدللہ رب العالمین مہمان یہ تو خدا کی نعمت ہے، میں ٹھہرو. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ گھر ان کا دور نہیں ہے، گھر پاس ہی ہے. کوئی بہانہ بنا لیا ہوگا باہر، اور روایت میں آتا ہے، میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو 3 دن مہمان ٹھہر گئے، 3 راتیں بھی وہاں رہے. تو فرماتے ہیں میں جان بوجھ کر جاگتا رہتا کہ شاید راتوں کو اٹھ کر کوئی عبادت کرتے ہیں. اور میں بس اتنا دیکھا کہ جب رات کے وقت ان کی کبھی آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اس قسم کے کلمات وہ خواب سے بیدار ہوتے وقت پڑھ لیتے. 3 دن جب پورے ہو گئے تو میں ان سے اجازت لے کر جانے لگا. تو میں نے کہا ارے بندہ خدا میں اس وجہ سے تیرے پاس ٹھہرا تھا کہ میں تیری خانگی زندگی دیکھوں کہ کوئی خلوت میں کوئی ایسا عمل کرتے ہو جو تمہیں جنت میں لے گیا ہو، کیونکہ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ آپ جنتی. فرمایا میری عملی زندگی کوئی اور تو نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ کا یہ قرب حاصل ہوا ہے. ہاں بتاؤ. فرمایا میں نے آج تک پوری زندگی میں کسی سے حسد نہیں کی، پوری زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہاں ہاں یہی وہ نیکی ہے جس نے تجھے اللہ کے پاس دنیا کے اندر اتنا قرب دے دے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اپنی امتی اس امتی پر پڑتی ہے جو حسد نہیں کرتا. اب ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنا کا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو توبہ طائب ہو جائیں، واپس آ جائیں، اور نہیں کرتے تو نہ کرنے پر اللہ کا شکر بجا لائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حسد جیسے موذی مرض سے ہمیں محفوظ رکھا. بلکہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی یہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب کے اندر عرش عظیم کے سایہ کے نیچے ایک آدمی دکھایا گیا جو آپ کا امتی تھا. تو آپ کو بھی رشک آیا، کہا میرے مولا دنیا کے اندر ہی اس بندے کو تو نے اتنا قرب دے دیا. جلالی بھی تھوڑا جلال بھی ہے کلام میں، اے اللہ تو نے اس کو اپنا قرب دنیا کے اندر اتنا دے دیا. اے الہ العالمین یہ کون سی نیکیاں کرتا ہے، کون سے اچھے عمل کرتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ 3 عمل کرتا ہے جن کی وجہ سے اس سے میرا یہ قرب ملا ہے. 3 عمل اسپیشل فرمایا. ان میں سے پہلے نمبر پر جس کو پرائورٹی دی ہے اللہ جل مجدہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ حسد نہیں کرتا.
حسد نہیں کرتا. دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے والدین کی اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی. یہ بھی کوئی معمولی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے. یہ ایسی نیکی ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو دنیا کا بہت بڑا ولی اللہ. تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا پہلے نمبر پر یہ حسد نہیں کرتا، دوسرے نمبر پر والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اس میرے بندے نے کبھی چغلخوری نہیں کی. اگر کسی کی کوئی بری بات سنتا ہے تو بستی جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے وہیں اسی محفل میں جہاں اس نے سنی ہوتی ہے، نہیں کہ آگے پہنچاتا ہے. یہ تینوں عمل اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے حسد جیسے بڑے مولی سے ہمیں محفوظ فرما، اور والدین کی کبھی بھی نافرمانی کی جو توفیق ہمیں ہے وہ ہم سے سلب فرما. اے اللہ ہم ہمیشہ ہمیشہ قدم واپسی تک اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں، اس نے سلوک سے پیش آئے، اور چغلخوری کی لعنت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جو آدھی روٹی قربان نہ کر سکا لیکن عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی اس کے مقابلے میں 3 اینٹیں سونے کی آپ نے قربان کر دی. قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص سفر پر ہو لیا. دوران سفر آپ نے ارشاد فرمایا بندہ خدا میرے پاس تو ایک روٹی ہے، تمہارے پاس بھی جتنا کھانا ہے ہم دونوں مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. دل میں سوچنے لگا کہ میرے پاس تو 2 روٹیاں ہیں، ان کے پاس 1 روٹی ہے، مل بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو 1.5 روٹی آئے گی. پورا حساب اگر ایک ہی طرز پر کھانا کھائیں تو 1.5 روٹی آتی ہے، لہذا یہ 1.5 روٹی میری آدھی روٹی کھا جائیں گے. اس نے آپ کی آنکھ بچاتے ہوئے پہلے ہی سے 1 روٹی چھپا کر پیچھے پیچھے رہ کے کھا لی. جب آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اب بھوک لگی اور بیٹھ کے کھانا کھائیں، کھانا کھانے بیٹھے تو اس کے توشہ دان سے بھی 1 ہی روٹی نکلی. لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا یہ تو معجزہ قرآن میں ہے نا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جو تمہارے پیٹوں میں ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو تمہارے گھروں میں میں وہ بھی جانتا ہوں. تو عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا جھوٹ نہ بولو، دوسری روٹی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو 2 روٹیاں تھیں. کہنے لگا نہیں حضور آپ کو کس نے کہہ دیا ہے، وہم ہو رہا ہے، میرے پاس تھی 1 روٹی. فرمایا اچھا چلو 1 ہی ہوگی. سفر کرتے کرتے جب دوبارہ بھوک لگی، اب تو آپ تو نبی تھے لیکن وہ تو بشر عام بشر تھا. عام بشر نبی کی بشریت کی طرح تو نہیں نہ ہوتا. نبی 2 مہینے چاہے سال چاہے بھوک برداشت کر سکتا ہے، اور عام امتی جو بشر ہے وہ تو 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. جب بھوک لگی شدت کی، فرمایا سنا کیا حال ہے؟ حضور بھوک لگی ہے. فرمایا انتظام ہو جائے. ہاں حضور انتظام ہو جائے. نگاہ ڈالی، ہرن ایک چلتی ہوئی انسان میں سے نظر آئی. آپ نے اسے انگلی کا اشارہ فرمایا ہرن آؤ ادھر آؤ. ہرن قدموں میں آ گئی، لیٹ گئی. آپ نے اسے چھری پھیری، تکبیر پھیر کر اللہ ذبح فرمایا. فرمایا اس کو بھونو، بھون کر ہم کھاتے ہیں. ہرن کا گوشت سفر میں جسے بھونا ہوا ملے اسے شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہرن قدموں میں آ گئی، لیٹ گئی. آپ نے اسے چھری پھیری، تکبیر پھیر کر اللہ ذبح فرمایا. فرمایا اس کو بھونو، بھون کر ہم کھاتے ہیں. ہرن کا گوشت سفر میں جسے بھونا ہوا ملے اسے شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہڈیاں اکٹھی فرمائی، اور آپ نے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ کا معجزہ ظاہر فرماتے ہوئے کہا چھڑی آپ میں تھی، چھڑی ماری. میں کن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ ہرن زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. میں ہرن جا تو چلا جا، ہمارا کام بھی ہو گیا، تیرا کام بھی ہو گیا. اب اس بندے سے کہنے لگے بندے جھوٹ نہ بول، تجھے اس رب کا واسطہ جس رب نے عیسیٰ کے ہاتھوں اس مردہ ہرن کو زندہ کیا ہے، سچ سچ بتا دوسری روٹی کہاں؟ کہنے لگا حضور وہم ہو رہا ہے، آپ کو 1 ہی روٹی تھی، دوسری تھی نہیں، 1 ہی تھی. فرمایا اچھا چلو 1 ہی ہو. سفر کرتے کرتے اس نے آپ کا یہ چھڑی کا جو معجزہ دیکھا نا، کہنے لگا اس چھڑی میں بڑا ہی کوئی کمال ہے.
یہ چراؤ اور الگ ہو جاؤ. آپ استراحت کے لیے لیٹ گئے. اس نے وہ آسا ڈنڈا لیا اور رفو چکر ہو رہے. پاس ہی ایک دیہات تھا, قصبہ تھا, وہاں جا کر اعلان کرا مردے زندہ کرا لو, مردے زندہ کرا لو, مردے زندہ کرا لو. خدا کی شان وہاں کا جو بادشاہ لمبردار تھا وہ بیمار تھا. کہنے لگے مردہ زندہ جو کر سکتا ہے وہ کیا شفا نہیں دے سکتا؟ فرمایا مردہ زندہ کرنا تو بعد میں, ہمارے بادشاہ سلامت بیمار ہیں, ان کو شفا دے دو. فرمایا چلو مجھے لے چلو. وہ بیچارے پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے. آخری سانس سے ڈنڈا ایک سر پہ مارا زور سے, کہنے لگا کون باذن اللہ. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مر گیا. لوگوں نے اسے پکڑا, مارا, پیٹا. فرمایا اس کی جو ہے خوب مرمت کرو, بلکہ اسے جو ہے پھانسی دو. اتنا ظالم ہے جس نے ہمارے بادشاہ سلامت کو لمبردار کو مار دیا اور دعویٰ کرتا ہے معاذ اللہ کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام جو دور کی بھی خبر رکھتے تھے اور انبیاء سے قرب و دور کوئی چیز نہیں ہوتی, حضرت عیسیٰ ابن مریم اس وقت ظاہر ہوئے جب اسے پھانسی پر لٹکایا جانے لگا. فرمایا او تو میرا یار ہے سفر میں, تو میرا ساتھی ہے, تجھے کیوں پھانسی لٹکا رہے ہیں؟ عرض کی حضور چھٹکارا دے دو, یہ ایسا معاملہ ہوا, میں نے آپ کا ڈنڈا چوری کی اور میں نے وہ کرامت ظاہر کرنا چاہیے تو مجھ سے تو کچھ نہ ہوا. فرمایا لوگوں مجھ سے وعدہ کرو کہ اسے پھانسی نہیں دو گے, تمہارا مردہ میں زندہ کر دیتا ہوں. حالانکہ وہ دفن کر چکے تھے. قبر پر لے گئے, آپ نے کمبے ٹھوکر ماری اور بادشاہ کو زندہ کر دیا. اب دیکھو اتنا بڑا معجزہ ہے, لیکن آدھی روٹی کے لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے اب بھی. فرمایا بندہ خدا اب سچ سچ بتا دے, جس میرے رب نے عیسیٰ کے ہاتھوں اس مردہ کو زندہ کیا اور تجھے سولی سے لٹکاتے ہوئے پھر تجھے زندگی دے دی, سچ بتا وہ دوسری روٹی کھا. کہنے لگا حضور جھوٹ, میں تو بول نہیں رہا, ایک ہی روٹی تھی, آپ کو وہاں. فرمایا اب بھی تو جھوٹ بول رہا ہے. کہنے لگا نہیں حضور ایک ہی روٹی تھی. فرمایا اچھا چلو ایسے کرو, اب پھر تم میرے ساتھ سفر کرو. سفر اللہ والوں کی شانیں عجیب ہوتی ہیں, یعنی آخری دم تک انبیاء اور اولیاء کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ دائرہ اسلام میں آ جائیں, واپس آ جائیں آخری دم تک. اب آخری حربہ استعمال فرمایا آپ نے. فرمایا بندہ خدا تم میرے ساتھ سفر کرو, چھوڑو پچھلی جو ہوئی ہو گئی, آؤ سفر کر. سفر کرتے کرتے آپ نے اپنا آخری معجزہ ظاہر فرمایا. 3 اینٹیں سونے کی ظاہر ہو گئی, قدموں میں پڑی, اٹھا لی آپ نے. فرمایا بندہ خدا اب یہ دیکھو 3 اینٹیں, آپ تو 2 ہیں, ایک اینٹ تو لے لے, ایک اینٹ میں لے لیتا ہوں, تیسری اینٹ اس کو دیں گے جس کو تو نے دوسری روٹی کھلائی. تیسری اینٹ اس کو دیں گے جس کو تم نے دوسری روٹی کھلائی ہے. سچ سچ بتا دے. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی پیچھے سب جھوٹ بول رہا ہوں, وہ روٹی میں نے ہی کھائی, وہ روٹی میں نے ہی کھائی ہے. فرمایا بندہ خدا ایک روٹی کے لیے نبی سے اتنا جھوٹ بولا آ رہا ہے, تیری راہ اور ہے, میری راہ اور ہے, یہ تینوں اینٹیں لے کر مجھ سے دور ہو جا. ہم یہ سونا اور اینٹیں یہ چیزیں دنیا کی چیزیں ہم پاس نہیں رکھتے, جا تینوں لے جا اور مجھ سے دور ہو جا. عیسیٰ علیہ نبینا اور اس بندے کے درمیان جب اتنا فرق ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, رب نے زمین کو حکم دیا ہے زمین یہ حاسد آدمی ہے جو نبی سے حسد کرتا ہے ایک آدھ روٹی کے لیے, اے زمین اس کو پکڑ لے, قیامت تک زمین میں دھنستے دے. حاسد کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے زمین پر دھنستا چلا جا رہا ہے. بغض و حسد ایک روحانی بیماری جس کی وجہ سے انسان دیگر کئی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. حسد کی وجہ سے ہی محسود یعنی جس پر حسد کیا جائے وہ اس کے شر سے ظاہراً یا باطناً محفوظ نہیں رہتا. ہوتا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے, مگر اللہ جل مجدہ نے ہی اپنے بندوں کو یہ دعا سکھلائی, میرے بندو تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا کرو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ,
جب حاسد کرے اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو بھی کچھ اللہ نے کرنے کا اختیار دے رکھا ہے. اب دیکھیے اگر برا کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، شر کا اختیار دے رکھا ہے، تو کیا اچھائی کا اختیار نہیں ہے؟ اچھائی کا بھی اختیار ہے. اگر حاسد کی حسد کی نظر لگ جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانور کو ہنڈیا تک اور انسانوں کو قبر تک لے جاتا ہے. حدیث پاک، یہ حدیث پاک حضور محدث عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پڑھاتے تو فرماتے النظر حق، نظر کا لگنا حق ہے. نظر لگ جاتی ہے. بری نظر لگنا جب حق ہے تو کیا اچھی نظر نہیں لگتی؟ کچھ لوگ بری نظر کے قائل ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ بری نظر لگ جاتی ہے اور جانوروں کو ہنڈیا تک اور انسانوں کو قبر تک لے جاتی ہے. تو حضور محدث عالم فرماتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اگر بری نظر لگ جاتی ہے تو کیا اچھی نہیں لگتی؟ دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں غوث پاک کی نظر لگ جائے، یا اللہ ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نظر لگ جائے، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کی نظر لگ جائے، حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر لگ جائے. جب اللہ والے کی نظر لگتی ہے تو وہ بھی اندر کی کایا ایسے پلٹ کے رکھ دیتی ہے کہ گھر سے تو حضور محدث اعظم دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب نظر پڑی اللہ والے کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خواجہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی کی، تو کیا ہوا؟ کائنات بدل گئی. دنیا چھوڑی اور دنیا چھوڑ کر دین کی طرف چلے آئے، اور پھر ایسا اندر بدلا کہ اکیلے اپنی کائنات کو نہ بدلا، جس پہ بھی حضور محدث اعظم نے پھر نظر ڈالی ہے اس کی بھی کائنات بدل کے رکھ دی. آج آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد موجود نہ ہو. یا شاگرد ہوگا یا شاگرد در شاگرد ہوگا یا پوتا در پوتا، آگے چلتے چلتے شاگرد آپ کے موجود ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ نظر کی کرامت. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو پھٹ جاتی ہے زنجیریں. یہ علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ تھا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تو اللہ سے یہ دعا کیا کرے اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما اور اللہ والوں کی نظر ہم کو لگا دے. بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی صرف سرکار کا پورا وجود نہیں، سرکار کی نظر عنایت اور نظر کرم یہ کام کرے گی کہ جس پر آپ کی نظر پڑ گئی وہ جنت میں جائے گا. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. حضور خود تلاش کر رہے ہوں گے، نظر دوڑا دوڑا کر دیکھ رہے ہوں گے کہاں میرا گنہگار امتی ہے. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ. قربان جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر کہ گنہگاروں کو تلاش کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے. تو نظر مانگا کرو یا رسول اللہ ہم سے بھی نگاہ کرم ایک ہو جائے. اسی وجہ سے سنی حضرات یہ دعا مانگتے ہیں رب سے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدنا سہل لنا اشکالنا. اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر رحمت فرمائیے، نظر کرم کیجیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا جو ہماری معروضات ہیں ان کو سن لیجیے، قبول کر لیجیے. جو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نظر بد بھی لگتی ہے، اچھی بھی نظر لگتی ہے. نظر بد سے محفوظ ہونے میں اللہ سے دعا مانگا کرو اور اچھی نظر لگنے کی اللہ سے دعا مانگا کرو. اے اللہ ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے اور ایسی نظر لگے کہ اندر کی کائنات بدل جائے، پھر ڈائریکٹ تعلق دل کا مدینے والے سے ہو جائے. یہ دعا مانگا کرو. تو حسد اور بغض یہ ایسی بری بیماری ہے
کہ یہ انسانوں کے اندر کئی اور دوسری روحانی بیماریاں ڈال دیتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ کیسی کیسی بیماریاں جن سے محفوظ بڑے بڑے صلحاء انبیاء بھی محفوظ نہ رہے، یہ اللہ پاک کی شان ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، بغض و حسد سے محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، آپ حضرات بندہ ناچیز سے بغض و حسد کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو سن رہے ہیں۔ حسد جو ایک روحانی اور ایمانی بیماری ہے، یہ زمین و آسمان میں سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا اس کی بنیاد بھی بغض و حسد ہے۔ آسمانوں پر جو گناہ ہوا وہ شیطان کی طرف سے تھا۔ جب رب ذوالجلال نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں بہتر اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، جس کو تو نے خلیفہ بنایا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یعنی اس کے دل میں یہ حسد تھا کہ خلیفہ بنانا ہے تو اس کو بنا جو بہتر ہے، جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جو مٹی سے پیدا کیا گیا وہ خلیفہ کے لائق نہیں۔ تو علماء کرام بالخصوص حضور شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آسمان پر جو گناہ ہوا اللہ تعالیٰ کی معصیت کا اور انکار کا، اس کی بنیاد بھی حسد ہے۔ اسی طرح زمین پر جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ تھا قتل۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اپنے بھائی کے ہاتھوں قابیل کے، چونکہ قانون فطرت اس وقت یہ تھا کہ جڑواں جوڑے پیدا ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، بھائی اور بہن، لیکن جو ساتھ پیدا ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح حرام تھا، بعد میں یا پہلے پیدا ہونے والی جو بہن ہی ہوتی تھی اس سے نکاح جائز تھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا دونوں اپنے بیٹوں سے قابیل اور حابیل سے، فرمایا قابیل تیرے لیے تیری بہن لیوا ہے، اور حابیل سے فرمایا تمہارے لیے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ وہ حلال ہے، لہذا تم ان کے ساتھ عقد کر لو۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں قابیل اپنے حابیل بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لیوا تھی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ تھوڑی بہت لیوا کی نسبت علماء فرماتے حسین تھی، خوبصورت۔ تو دل میں حسد پیدا ہوا تو قتل تک اتر آیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا میرے بیٹو تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھو وہ سچا ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ جھوٹا ہے، وہ باز آ جائے۔ چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قابیل نے ردی قسم کی جو ہے وہ گندم وہ اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ پر جا کر رکھی اور پیش کی، اور حضرت حابیل نے بہترین نسل کا ایک دمبا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہاڑی پر جا کر پیش کیا، کیا میرے اللہ یہ قبول فرما۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ قربانی اللہ پاک کی طرف سے ایک آگ کی شکل میں کوئی چیز اترتی وہ ان کو لے جاتی اور کھا جاتی، جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی تھی اس کی وہ ختم ہو جاتی اور نظر نہ آتی، اور جس کی قربانی نہ قبول ہوتی وہ پڑی رہتی۔ تو قابیل کی وہ قربانی پڑی رہی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، دمبا غائب ہو گیا۔ تو حابیل نے کہا دیکھو نا بھائی ہمارے باپ سچے ہیں، ہمیں ان کا کہنا ماننا چاہیے،
جو جس کے عقد میں اللہ نے جو لکھی ہے اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، تم اپنے جو ہے نظریہ سے باز آ جاؤ۔ کہنے لگا نہ بھائی جو مرضی ہو جائے، میں تجھے قتل کر دوں گا اور جو ہے کلیمہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ لاقتلنک کہہ کر اس نے یہ قدم بھی اٹھا لیا، بھائی نے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ حسد اس قدر بری بیماری ہے کہ یہ چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک، جھوٹ سے لے کر قتل تک، حتیٰ کہ شرک تک جو ہے یہ انسان کو لے جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد ہی بیماری ایک ایسی بیماری تھی جس نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کو کئی سال رلایا۔ روتے رہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، تو کیوں روتے رہے؟ بھائیوں نے حسد کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ ان کی شفقت اور مہربانی اور توجہ جو ہے ان کے ساتھ کیوں خاص ہے۔ تو بھائی سگے بیٹے حاسد بنے، باپ اور ایک بھائی وہ محسود ٹھہرے، تو حسد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رونا پڑا۔ اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے، کنویں کی تہ میں تشریف لے گئے، یہ بھی سارا کچھ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا حسد کی وجہ سے ہوا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے، تو یزید نے حسد کیا تھا کہ یہ اگر زندہ رہے تو ممکن ہے کہ میرا جو ہے وہ روب اور میری شان و شوکت نہ رہے۔ حسد کی وجہ سے اس نے یہ قدم بھی اٹھا لیا کہ معاذ اللہ آپ کے پورے خاندان کو شہید تک کر دیا۔ تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو جس کو تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، غیبت اور اس قسم کی دیگر تمام بیماریوں کو جنم دیتی ہے تاکہ میں محسود کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاؤں اور میں اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کروں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یاد رکھو ظاہری طور پر اگرچہ محسود کو کچھ تکلیف بھی ہو رہی ہو، اس کی وجہ یہ نہ سمجھے کہ حاسد کی وجہ سے اس کو یہ کچھ ہوا ہے۔ حاسد جو ہے وہ تو ایک جل رہا ہے، یہ جلنا ایک سزا، اور بالآخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ حاسد کو حاصل کچھ نہیں ہوتا حاسد کی وجہ سے، اور وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی بارگاہ سے لعنتی بن جاتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ سورہ بقرہ میں حاسدین کے لیے رب نے فرمایا تھا غضب بالائے غضب، خدا کا قہر کی اوپر قہر جو ہے ان پر نازل ہوتا ہے جو حسد کرتے ہیں۔